مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام پہنچے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا موضوع ہے کیا ڈاکو نے پانی کا بپتسمہ لیے بغیر نجات پائی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں کہ پانی کا بپتسمہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا موضوع ہے کہ کیا پانی کے بپتسمہ سے نجات ہے یا روح القدس کے بپتسمہ سے نجات ہے۔ اور جس طرح ہم نے اس سوال کو اٹھایا کہ کیا ڈاکو نے پانی کا بپتسمہ لیے بغیر نجات پائی، اس کے ساتھ ہم چند اور سوالات بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہم اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پالوس رسول پیشتر اس سے کہ وہ پانی کا بپتسمہ لیتا، خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے روح القدس کو پایا، اور 3 روز کے بعد اس نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا 3 روز تک اس کے گناہ قائم رہے؟ اور بالکل اسی طرح کرنیلیس اور ان لوگوں نے جب روح القدس کا بپتسمہ پایا جس طرح شاگردوں نے پایا تھا، تو جب تک انہوں نے پانی کا بپتسمہ نہ پایا تو کیا ان کے گناہ قائم تھے یا ان کے گناہ مٹائے گئے؟ اور پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے، اگر روح القدس کا بپتسمہ پانے سے ہم نجات پا لیتے ہیں تو ہمیں کیوں پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے؟ آئیے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہم پہلے ڈاکو کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور مزید اس پر بات کرتے ہوئے ہم اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ متی کی انجیل ہے، اس کا 27واں باب ہے اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ اب جب ہم لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ہیں جو پہلے دونوں یسوع مسیح پر لعن طعن کرتے ہیں، اب ان میں سے ایک جو ہے اس کی زندگی میں کچھ رونما ہوا ہے، اور اب اس کا بیان جو ہے چینج ہو گیا۔ اب وہ خداوند پر لعن طعن کرنے والا نہ رہا، اب وہ کچھ اور بیان کرتا ہے۔ آئیے اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 23واں باب ہے، اس میں سے ہم پڑھیں گے 39ویں آیت میں سے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب یہ بڑی عجیب تبدیلی جو ہے اس کے اندر آئی ہے، اور یہ یسوع کے بارے میں مکاشفہ سے جاننا شروع ہوا ہے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہے، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ مزید اس پر یسوع کے بید جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، یسوع کا مکاشفہ کھل رہا ہے۔ پہلے وہ اس کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ یسوع کو بادشاہ اس دنیا کا نہیں بلکہ وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی اس پر دوسرے جہان کا، اگلے جہان کا، موت کے بعد کیا ہوگا یہ بید کھلا کہ موت کے بعد بادشاہی میں داخل ہونے کا بید اس پر کھلا۔ اب یہ کیا ہوا؟ ہم آگے چل کر اسے دیکھتے ہیں، کیوں اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اور یسوع نے بھی اس سے وعدہ کیا، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ پیشتر اس سے کہ ہم آگے بڑھیں، بھائی برینم سے 1964 میں یہ سوال کیا گیا، آپ COD میں 24 نمبر کویسچن پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بردر برینم سے یہ سوال کیا گیا، کیا آپ پانی کے بپتسمہ سے دوسری پیدائش پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم محض پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہماری دوسری پیدائش ہو جاتی ہے؟ تو وہ جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بھائی برینم نے کہا، لیکن میں پانی کے بپتسمہ سے دوسری پیدائش پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جب آپ یہ لیتے ہیں تو یہ خون کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ پانی کا بپتسمہ یہ دکھانے کے لیے لیتے ہیں کہ دوسری پیدائش ہو گئی ہے۔ یہ محض دوسری پیدائش کی بیرونی علامت ہے، پوری چیز سنجیدہ صورت میں پہلے سے مقرر کیے جانے پر ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون مقرر شدہ ہے اور کون نہیں۔ اس لیے ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ منادی کرنے جاتے ہیں۔ ہم نے بھائی برینم کی اس بات کو سنا ہے، تو یاد رکھیے جب تک ایک شخص، ایک متلاشی جو ہے محض پانی سے بپتسمہ یافتہ ہے، وہ مسیحی ہونے کے پروسیس میں ہے۔
اور اگر ابھی تک وہ روح القدس سے معمور نہیں تو یاد رکھیں وہ اس پروسیس میں سے گزر رہا ہے کہ خداوند اس کی تصدیق کرے۔ اس نے پانی کا بپتسمہ لیا، اس نے تقدیس کے عمر میں سے گزرا، اور اب وہ سفر میں ہے کہ وہ جلد روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرے۔ یقیناً وہ کام کر رہا ہے، اس پروسیس میں ہے، اور اس بات پر اس نے ایمان رکھا ہے، وہ ایمان کا اظہار کر چکا ہے، وہ اقرار کر چکا ہے۔ تاہم وہ ابھی تک خدا کے ساتھ اس مقام تک نہیں پہنچا کہ خدا اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کی نجات پر مہر کرے۔ اور یاد رکھیے جب ہماری نجات پر مہر ہو جاتی ہے تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اور محض پانی کے بپتسمہ سے ہماری نجات پر مہر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے خدا جب کسی شخص کو بلاتا ہے تو اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اور جب وہ عہد باندھتا ہے وہ عہد جو ہے وہ مہر ہے۔ ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے، خدا نے اسے بلایا اور اسے ختنہ کا نشان دیا اور تصدیق کی، اور ابراہیم محض بلاتے ہی مہر بند نہیں ہوا بلکہ وہ ایک پروسیس میں سے گزرا اور اس کے بعد اسے ختنہ کا نشان دیا گیا۔ جس طرح ابراہیم کے لیے نجات کا نشان ختنہ تھا، اسی طور ہمارے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ نشان ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ اسی لیے استفنس کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی جب اس نے کہا ہے، سرکشو دلوں اور کانوں کے نامختونو، تم ہمیشہ روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ یاد رکھیے کہ روح القدس جو ہے یہ بلائے ہوئوں کے لیے ہے، یہ ان کی نجات کی تصدیق ہے کہ وہ نجات پا چکے ہیں، جیسے ابراہیم بلایا ہوا شخص، اور کلیسیا کے معنی ہیں بلائے ہوئے، الگ کیے ہوئے لوگ۔ جیسے ابراہیم نے خود کو الگ کیا اور اس نے ختنہ کا نشان پایا، اسی طرح جب ایک مسیحی اس پروسیس میں سے گزرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بپتسمہ لیتا ہے، اور پھر تقدیس کے عمل میں سے گزرتا ہے، اور پھر وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتا ہے اور وہ نجات پاتا ہے۔ جب ہم افسیوں کا خط پڑھتے ہیں 4 باب کے اندر یوں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ اب میرے عزیزو یہاں بڑا واضح ہے، مخلصی کے لیے مہر بند، پانی کے بپتسمہ سے نہیں بلکہ روح القدس کے بپتسمہ سے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مہر کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ گرجا گھر جائیں تو آپ کے اوپر کلیسیا کی مہر ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں کہ کسی خاص دن یعنی سبت کو ماننا خدا کی مہر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اگر فلاں تنظیم کی رکنیت لے لیں تو خدا کی مہر آپ پر ہو جاتی ہے اور آپ بادشاہی میں داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو بائبل کیا کہتی ہے؟ ہر آدمی کا کلام جھوٹا ٹھہرے پر خدا کا کلام سچا ٹھہرے۔ کلام نے کہا کہ روح جو ہے اس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے، اس نے روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے آپ پر اور مجھ پر مہر کر دی ہے۔ میرے عزیزو یہ مہر کیا ہوتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہر کا مطلب ہے مکمل شدہ کام۔ جب خدا آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کی تقدیس کرتا ہے، آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، تو آپ کے اوپر مہر کی جاتی ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ مخلصی کے دن تک کے لیے اس کی تیار کردہ چیز ہیں، مہر بند ہیں، آپ مکمل شدہ چیز ہیں۔ یہاں پھر بھائی برینم کی ایک بات بیان کرنا چاہوں گا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے دی ہے، تو آئیے میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بھائی برینم کہتے ہیں میں ہیری واٹر بیری کے ساتھ ریلوے میں کام کرتا تھا، ہم ڈبے میں سامان لادنے جایا کرتے تھے، میرا بھائی ڈاگ ڈبے کے لادے جانے میں مدد کرتا تھا۔ جب کوئی ڈبہ لادا جاتا تو انسپیکٹر اس کا معائنہ کرتا، اور اگر وہ کوئی چیز ڈھیلی پاتا جو گر کر ٹوٹ سکتی تھی یا کوئی ایسی چیز جو نقصان سے دوچار ہو سکتی تھی تو وہ اس پر مہر نہیں کرتا تھا جب تک ڈبے کو مکمل طور پر لادا نہ جاتا اور پوری ترتیب نہ بن جاتی، تاکہ سفر کے ہچکولوں کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ میرے عزیزو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، جب تک ہمارے اندر ڈھیلا پن ہے، ہم مکمل ترتیب کے اندر نہیں ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو اس وقت تک خدا کی مہر ہم پر
نہیں کی جاتی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مزید آپ کو درست کرتا ہے، وہ مزید آپ کو ترتیب میں لاتا ہے۔ اور جب ہم ترتیب میں آ جاتے ہیں تو ہم مہر بند ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی گارنٹی ہو جاتی ہے کہ ہم سیدھا خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، جس طرح ان ڈبوں کے اندر سامان مہر بند ہے اور سیدھا اپنے مقام تک پہنچے گا۔ اور یاد رکھیے، مہر اسی وقت لگتی ہے جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ درست ہو جاتے ہیں، آپ درست کلام کو قبول کرتے ہیں، آپ درست جگہ پر آ جاتے ہیں، اپنے وقت کے کلام میں ہوتے ہیں۔ اور یہ خدا کی مہر، یہ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں آنا ہے۔ اگر ہم یوحنا 14واں باب اس کی 18ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں ہمیں اس بات کو ملتا ہے۔ اگر ہم غلطیوں 4 باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے بیٹے کا روح جو ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور جب بیٹے کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو یاد رکھیے بیٹا کیا ہے؟ وہ کلام ہے۔ تو کلام کا روح جو ہے ہمارے اندر آتا ہے، اور کلام کے بید جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، آپ ضرور تعلیم حاصل کریں، اور آپ بہت ساری کتابیں جو ہیں جو آپ کو برکت دے سکتی ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ تاہم روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر آپ یسوع کا بید نہیں جان سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع کے زمانہ میں اس وقت کے جو علماء تھے ان پر یسوع کا مکاشفہ نہیں کھلا، وہ ٹوٹلی اس بات میں ناکام رہے۔ اسی لیے شاگردوں نے کہا کہ تیرے بارے میں علماء بہت سی باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یسوع نے پطرس سے کہا تو کیا کہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے فوراً درست جواب دیا، اور یسوع نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ باپ نے کھولا ہے، روح القدس نے کھولا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے مسیح کا بید کھولتا ہے۔ اور یہی بات ڈاکو کے ساتھ ہوئی، اچانک سے اس پر روح القدس نے مسیح کا بید کھولا، مسیح کی آگاہی اسے دی اور اس نے اقرار کیا۔ اور جب یاد رکھیں، جب روح القدس آپ کے اندر آتا ہے، روح القدس آپ کا انتخاب کرتا ہے کہ آپ کے اندر آئے اور مسیح کا بید کھولے، تو پھر آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ڈاکو آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تو آسمان کی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یہ اس بات کی تصدیق تھی، یہ اس بات کی مہر تھی کہ وہ ڈاکو مہر بند کیا گیا ہے اور وہ نجات پا چکا ہے۔ اور جب ہم پر مہر ہوتی ہے تو ہم نجات پاتے ہیں اور ہم کلام کے بیدوں سے واقف ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے علماء جو ہیں مکاشفہ میں سفید گھوڑ سوار کو کوئی روح القدس کہتا ہے، کوئی خدا یسوع مسیح کہتا ہے، لیکن جن پر روح القدس کی مہر ہوئی وہ جانتے ہیں کہ یہ جو گھوڑ سوار ہیں، یہ چاروں جو گھوڑ سوار ہیں، ایک ہی شخص ہے جو گھوڑ سواری کر رہا ہے۔ زمانے کے ساتھ یہ رنگ بدلتا جاتا ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پولوس نے راہ میں روح القدس کو پایا تو 3 دن تک وہ اندھا رہا، لیکن وہ اس وقت نجات پا چکا تھا۔ اسی طرح پیشتر اس سے کہ کرنیلیس اور وہ لوگ بپتسمہ پاتے، وہ بھی نجات پا چکے تھے، کیونکہ نجات روح القدس کے بپتسمہ سے ہے۔ لیکن ہر روح القدس یافتہ شخص جو ہے وہ کلام کی پابندی دل و جان سے کرتا ہے، چونکہ یہ ضابطہ تھا، یہ کلام کا حکم تھا کہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا جائے۔ تو پولوس نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے کر اس بات کی پھر تصدیق کی کہ وہ روح القدس یافتہ ہے، اور اسی طرح کرنیلیس اور ان لوگوں کو بھی روح القدس نے اس بات کی گواہی دی کہ انہیں پانی کا بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ روح القدس آپ کو ہمیشہ درست سمت میں لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے بھائی برینہم بھی کی چند کوٹیشن میں نے بیان کی ہیں، اور بھی بہت ساری کوٹیشن ہیں جہاں پر وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت نئی پیدائش جو ہے، جو ہماری نجات ہے، وہ روح القدس کے بپتسمہ سے ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔